یہ بتائیے گا ایک خلیج نظر آتی ہے گورنمنٹ کے درمیان اور جو آپ کے مخالفین ہیں یا اپوزیشن کہہ لیں، یہ کیسے ختم ہوگی؟ اور ابھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کیا جا رہا ہے مقدمات میں، آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی کے پاس اس وقت جو بڑے سیاسی نام ہیں اس وقت وہ میدان میں نہیں ہے، اس وجہ سے بھی شاید کوئی جو ہے بات چیت ہو نہیں پا رہی، تو جو شاہ محمود قریشی صاحب کا بری ہونا ہے یہ اس سے لنک کیا جا سکتا ہے کہ کل کو وہ باہر نکلیں گے تو بات چیت کرنا تھوڑی سی آسان ہو جائے گی؟ ایک ویٹیج رکھتے ہیں وہ سیاست میں؟ لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے ورکرز اور تحریک انصاف کے ورکرز اور قیادت جو ہے وہ ایک لحاظ سے بدقسمت ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جب کوئی بریت ہوتی ہے، یعنی کوئی آدمی اپنی جماعت میں ہونے کی بنا پر کسی مقدمے کا سامنا کرتا ہے اور اس کی ایکویٹل ہوتی ہے، یعنی وہ بری ہوتا ہے، تو جماعت اس کو گلوریفائی کرتی ہے، وہ ایک ہیروئک ایکٹ کا اس کو درجہ دیتی ہے۔ یہاں پہ الٹ ہے، یعنی جو کوئی بری ہو کے آئے وہ تو غدار ہو گیا۔ اسی طرح یعنی ایک شکوک و شبہات راجہ صاحب آپ اس طرح کر رہے ہیں تو یہ ماحول جو ہے وہ سیاسی جماعت کے اندر موجود ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی بریت کو اصولاً سیلیبریٹ کرنا چاہیے پارٹی کو، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو اس سے پہلے چودھری پرویز الہی جو کہ صدر تھے جماعت کے، ان کے ساتھ کیا ہوا، آج وہ کہاں نظر آ رہے ہیں جب وہ مقدمات سے فارغ ہوئے اور انہوں نے جیلیں کاٹی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ لیکن ایک میں پچھلی گفتگو کے حوالے سے بات کروں گا۔ ابھی میری بہن نے کہا تھا کہ ثبوت یا انکوائری، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا وہ گھنگریالے بالوں والے کو کانگو کے لوگ تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں گھسے تھے، یا چپٹی ناکوں والے کوئی کورین یا چینی تھے، وہ انہی کے لوگ تھے، وہی گرفتار ہوئے۔ ویڈیوز کہاں سے ہیں؟ ویڈیوز خود ان کی والز سے آئی۔ میں غزالہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کو وقت دیتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے وہ کیا، اور میڈم جو ہیں وہ جن کا کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس چلو، وہ کیا ادھر کو گول گپے اچھے بکتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے، وہ کھانے گئے تھے۔ تو یہ وہ باتیں کہ جس پہ محل اب بات کرنی نہیں چاہیے، ثابت شدہ چیزیں۔ ہاں کچھ لوگ جو ہیں ان کا رول کم ہوگا، کچھ کا زیادہ ہوگا، کچھ واقعی وہاں پہ کھڑے ہو کے تو یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آگ لگائیں، کچھ نے جو ہے اس آگ کو بھڑکایا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو ریئلسٹیکلی دیکھنا چاہیے۔ ہر سیاسی جماعت میں اس قسم کے عناصر ہوتے ہیں، لیکن لیڈرشپ ذمہ دار ہوتی ہے کہ جب وہ اس چیز کو احساس کیے بغیر، اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کراچی سے لے کر گوادر اپنا پشاور تک جہاں بھی حملہ ہوا وہ دفاعی تنصیبات پہ ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر ورکر کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ سرگودا والا بھی پی ایف بیس گیا، میاں والی والا بھی بیس گیا، پنڈی والا کئی محکموں کو کراس کر کے تو جی ایچ کیو گیا؟ تو یہ بنیادی وجہ جو شو کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پری پلاننگ تھی۔ اور یہ کب ہوا؟ ایک دن پہلے بھی نہیں ہوا، ایک دن بعد بھی نہیں ہوا جب بانی پی ٹی آئی گرفتار ہوئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں فیصلہ ہوا تھا کہ جس دن گرفتاری ہوگی یہ حملے کرنے۔ تو یہ بذات خود باقی قوانین کو چھوڑ دیں، ایک عوامی جو ایک رائے ہے اس کے مطابق آپ سوچے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی۔ ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ، یہ کہیے کہ آپ کے لیے خوش آئند ہے، میرا سوال سن لیجئے، میرا سوال لے لیجئے، اس کے بعد آپ ان کو جواب دے دوں پلیز۔ پہلے میں ان کو جواب دے دوں۔ جی پلیز۔ ان کی تمام جو انہوں نے ابھی بات کی ہے وہ ساری چیزیں قیاس پر مبنی ہیں کہ جی یہ ہوا ہوگا، اور وہ جب بند ہوئے ہوں گے تو پہلے سے فیصلہ ہوا ہوگا کہ یہ ہونا چاہیے تھا اور پھر وہ ہوا۔ دیکھیے قیاس آرائیوں پہ قانون نہیں چلتا، یا تو آپ قانون پہ چلیے، آئین پہ چلیے، کورٹس کو نہیں، کورٹس دیکھیں غزالہ صاحبہ، کورٹس قیاس آرائیوں پہ نہیں چلتی، وہاں پہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس کے بعد گواہان بیان دیتے ہیں، جس کے بعد ہی فیصلے آتے ہیں۔ جو انصاف کا آپ لوگوں نے دھجیاں بکھیری ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اور اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں عوام کے بارے میں، یہ بہت سنگین ہے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہیں بہت زیادہ۔ ٹھیک ہے، مجھے غزالہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کے لیے شاہ محمود قریشی کے جو بریت کے فیصلے ہیں یہ خوش آئند ہیں، یا پھر آپ لوگ بھی پارٹی کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی شک کی نگاہ سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بیک ڈور کوئی سیٹلمنٹ کے نتیجے میں باقیوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور ان کو جو ہے بری کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے شاہ محمود قریشی ایک بہت ہی لائل اور بہت ہی سینئر پولیٹیشین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں آنے سے پہلے بھی ان کا ایک سیاسی امیج رہا ہے، اور یہاں پہ ان کا قد اور بھی بڑا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ بریت پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ان کا آنا ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور ہمیں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، اور ان کے اوپینین سے ہمیں
آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو غزالہ صاحبہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو موجودہ آپ کی لیڈرشپ ہے وہ ایک سیاسی چونکہ بڑے نام نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا آپ کا خلا ہے ابھی پارٹی میں؟ شاہ محمود قریشی اگر آ کے لیڈ کریں گے، چونکہ آپ کی شپ کے وہ وائس کیپٹن ہیں، تو جب وہ لیڈ کریں گے تو پھر سیاسی بات چیت زیادہ اچھے سے ہو سکتی ہے، یہ آپ کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگا؟ میرے خیال میں تو بہت اچھی بات ہے جب شاہ محمود قریشی آئیں گے، کیونکہ لیڈرشپ کو انہوں نے تحلیل کرنے کی کوشش کی ہے، لیڈرشپ کو غائب کرنے کی کوشش کی ہے، سندھ ہاؤس سے پریس کانفرنس سے اس کے بعد لوگوں کو بارہا جیلوں میں بند کرنا اور غائب کرنا، یہ ساری چیزوں کے بعد اگر شاہ محمود قریشی کو واقعی رہائی ملتی ہے اور وہ واقعی آتے ہیں تو ہمارے لیے تو بہت خوش آئند بات ہے یہ۔ ٹھیک ہے گبول صاحب، آپ کہیے گا کہ یہی سوال میں آپ کے سامنے، چونکہ اس وقت یہی بار بار تنقید بھی ہوتی ہے یا بات بھی ہوتی ہے۔ میں گبول صاحب سے بھی ذرا ایک بات جواب دینا چاہوں گی، بیکاز جو یہ باتیں کر رہے تھے کہ جو گمراہ لوگ ہو گئے ہیں اور جو گمراہی سے واپس آئیں گے، تو مجھے انڈیا کا مودی نیریٹو ٹائپ چیز بات لگ رہی ہے کہ گھر واپسی والا پروگرام کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک عوام کا ایک جمع غفیر ہے اور عوام کا ایک لمبا پرسنٹیج ہے۔ لیکن غزالہ صاحبہ آپ یہ تو سمجھتی ہیں نا، یہ تو آپ سمجھتی ہوں گی کہ جن لوگوں نے 9 مئی کیا ہے وہ تو گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کر دیا۔ سن تو لیجئے نا، عوام کی پلیٹ کیا ہے؟ عوام کی پلی یہ ہے کہ ان کے حالات نہیں بدل رہے، مہنگائی بد سے بدترین ہو چکی ہے۔ کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا گبول صاحب، وہ نگیٹ کر رہی ہیں آپ کی ساری بات کو، وہ کہہ رہی ہیں کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی پاکستان میں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت ہی اچھی ڈائریکشن پہ ملک جا چکا ہے۔ دیکھیں، دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان 2018 اور 22 کے درمیان والے جو دور تھا اس سے کم از کم 100 گنا بہتر ایک پوزیشن میں، ایسے سچویشن میں ہم نہیں کھڑے ہوئے کہ پوری دنیا نے ہمیں آئسولیٹ کر دیا ہو، ہمیں ایلینیٹ کر دیا ہو، ہمیں اللہ معاف کرے 2018 سے لے کے 22 تک امریکہ کا پریزیڈنٹ فون کال اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ آج کم از کم ایٹ لیسٹ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کرنے کی باتیں کر رہا ہے، جو گلف کنٹریز ہیں وہ ہمارے ساتھ انگیجڈ ہیں، جو انہوں نے ایک بہت زیادہ انفارچونیٹلی جو پاکستان کا سر شرم سے جھکایا تھا کہ کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ نے گھڑی دی تھی، وہ گھڑی انہوں نے اٹھا کے بھیج دی، وہ والے حالات نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی پاکستانیوں کے ویزا اوپن ہو گئے ہیں۔ آج ہی عمان کے گورنمنٹ سے اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ پاکستان کے ویزا ریزیوم کر دیے، یو اے ای کی گورنمنٹ ہمیں 5 سال کے ویزا دے رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں یہی دکھا رہی ہے کہ پاکستان کی اب عزت بڑھ رہی ہے عالمی مقام پہ، اور ڈومیسٹکلی بھی اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہماری جو روپی ہے وہ اسٹیبلائز ہو گیا ہے، ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہو رہی ہیں، مگر ان کو اللہ معاف کرے اپنے بانی چیئرمین کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ کم از کم 14 اگست کے دن ہی، کم از کم اس دن ہی آ کے اپنے ورکرز کو کہہ دیتے کہ جو ہم نے ریسنٹلی پاکستان کا جو بہادری سے دفاع کیا ہے انڈیا کے سامنے، اسی خوشی میں ہی اپنے تمام ورکرز کو بول دیتے کہ پی ٹی آئی کے جھنڈے سمیت پاکستان کا جھنڈا بلند کرے اور سڑکوں پہ نکلے اور جشن آزادی منائے۔ تو یہ چیز ثابت ہو جاتی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں گمراہ نہیں ہے، مگر ان کو تو پاکستان تو نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن گبول صاحب سب کو تو نہیں کہا جا سکتا کہ سارے پی ٹی آئی والے گمراہ ہو گئے ہیں۔ نہیں، سارے تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے بہت سارے پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کے پیٹریوٹک پاکستانی سے جنہوں نے پھر راستہ اپنا الگ کر دیا پی ٹی آئی سے اور گھر بیٹھنا بہتر سمجھا۔ بہت سارے ان کے سابقہ ایم این اے ہیں جو بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پی ٹی آئی کا ایسا نہیں رہے، کیونکہ انہوں نے یہی کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ملک دشمن باتیں کرتی ہے، ملک کے انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرنے کی باتیں کرتی ہے، ملک کے جو انٹرسٹ ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرتی انفارچونیٹلی۔ تو سچائی تو سب کے سامنے اب آ چکی ہے۔ اب میری یہی گزارش ہے کہ 14 اگست کو ابھی بھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی اور سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی یہ اناؤنسمنٹ کر لیں کہ پی ٹی آئی کا ہر ورکر پی ٹی آئی کے جھنڈے سمیت پاکستان کا جھنڈا لے کر اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے گلی محلوں میں پرجوش طریقے سے جشن آزادی منائے گا، اور یہ چیز بھول جائے گا کہ ان کے بانی چیئرمین اس وقت جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو جیل سے نکالنا ہے، صرف پاکستان کو سیلیبریٹ کریں گے۔